الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، شرم و حیا انسانی فطرت کی وہ خوبی ہے، شرم و حیا انسانی فطرت کی وہ خوبی ہے جو اسے حیوانیت سے ممتاز کرتی ہے۔ شرم و حیا انسانی فطرت کی وہ خوبی ہے جو اسے حیوانیت سے ممتاز کرتی ہے۔ حیوان بے شرم ہوتا ہے، انسان شرم و حیا کا پیکر ہوا کرتا ہے۔ حیوان کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ وہ جسم کے کسی حصے کو چھپائے، اپنی کسی فعل کو چھپائے، لیکن یہ انسان اپنی اس فطرتی خوبی سے مجبور ہوتا ہے، اس فطرتی خوبی سے مجبور ہوتا ہے، اپنا ستر بھی چھپاتا ہے اور ہر وہ چیز جو شرم و حیا کے خلاف ہو اس سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ انسانی فطرت کا جذبہ ہے، یہ انسانی فطرت کی نمایاں خوبی ہے۔ کردار سازی، سیرت سازی، کردار سازی، سیرت سازی، اس کی بنیاد یہ شرم و حیا ہے۔ بے شرم آدمی کی کبھی کردار سازی ہو ہی نہیں سکتی، وہ با کردار نہیں ہو سکتا، اچھی سیرت کا مالک نہیں ہو سکتا، وہ با اخلاق نہیں ہو سکتا۔ کردار سازی، سیرت سازی، بلند اخلاق کی بنیاد شرم و حیا ہے۔ اسلام میں شرم و حیا کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت وسیع۔ انسان کو حیا آتی ہے اپنے محسنوں سے، ماں باپ اس کے سب سے بڑے محسن ہیں، اس کے اساتذہ اس کے محسن ہیں، اس کے مربی اس کے محسن ہیں، جن کے احسان تلے ہے وہ اس کے محسن ہیں، اور پھر محسنوں کا محسن، محسنوں کا محسن مالک الملک ذو الجلال ہے، یہ ان سب سے حیا کرتا ہے۔ بے شرم آدمی کو نہ باپ سے حیا آتی ہے، نہ اسے اپنی ماں کا لحاظ ہوتا ہے، نہ کسی انسان کا لحاظ ہوتا ہے، اور نہ خالق الملک مالک الملک سے حیا آتی ہے۔ حیا انسانی خوبیوں کی بنیاد ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تو اس خلق کو اور اس وصف کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا، إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا،
ہر دین کا کوئی نمایاں خلق ہوتا ہے، وصف ہوتا ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نمایاں خلق تھا نرمی، درگزر، معاف کر دینا، اور اس کی تمام شریعت اسی نمایاں خوبی کے گرد گھومتی ہے۔ معاف کر دینا، درگزر کر دینا، نرمی سے کام لینا، یہ اس شریعت کی نمایاں خوبی تھی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، دین اسلام کی جو نمایاں خوبی ہے، جو سب سے نمایاں وصف ہے، وہ حیا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اور آپ علیہ السلام کے جو اخلاقی تعلیمات ہیں، جس پر آپ نے تربیت کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے سب سے زیادہ زور دیا ہے، وہ حیا ہے۔ شریعت محمدیہ کی تمام بلند صفات حیا کے گرد گھومتے ہیں۔ بلکہ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے زمانے تک جو مقولہ لوگوں کے زبانوں پر عام تھا، وہ کیا تھا؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تیرے اندر حیا نہیں پھر جو چاہے کر لے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے یہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا وہ حصہ ہے جو ہر نبی کی تعلیم کا حصہ رہا ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، حیا نہیں ہے تو کچھ بھی کر لے۔ اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب حیا ہی تجھ میں نہیں پھر تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تجھے بڑوں کا لحاظ نہیں، تجھے چھوٹوں کا لحاظ نہیں، تجھے باپ کا لحاظ نہیں۔ ارے میاں تیرے اندر حیا جو نہیں تو اللہ سے بھی حیا نہیں کرے گا؟ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، حیا جو نہیں۔ تو اسلام کی نمایاں خوبی ہے، مسلمان کا امتیازی وصف ہے، مسلمان باحیا ہوتا ہے۔ وہ حیا سے گری ہوئی حرکت کرتی ہوئی شرماتا ہے۔ چہ جائے کہ کوئی بے حیائی، کوئی درندگی، اس کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب کوئی آدمی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو اس وقت وہ ایمان والا ہوتا ہی نہیں ہے، اس وقت وہ ایمان والا نہیں ہوتا، ایمان اندر سے نکل جاتا ہے۔ اس بے حیائی اور درندگی کا ایمان سے، اسلام سے کیا تعلق، کیا جوڑ؟ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان الحیا والایمان قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، ایمان اور حیا دونوں جوڑوے ہیں، جہاں سے ایک جاتا ہے دوسرا بھی چلا جاتا ہے، اور جہاں ایک ہے وہاں دوسرا بھی ہے۔ ان الایمان والحیا قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، حیا اور ایمان دونوں جوڑوے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ایک صاحب ایمان ہو اور اس میں حیا نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ایک مسلمان ہو اور اس میں شرم و حیا نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ایک آدمی کے اندر ایمان کا نور ہو اور اس میں شرم و حیا کی روشنی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایمان ہے تو پھر شرم و حیا بھی ہے، ہاں ایمان نہیں تو پھر شرم و حیا بھی نہیں، یہ دونوں جوڑوے ہیں۔ معاشرے میں ایمان ہے تو وہاں شرم و حیا بھی ہے، اور جس معاشرے میں ایمان نہیں وہاں شرم و حیا بھی نہیں۔ تو مسلمانوں کی زندگی کی ایک نمایاں خوبی جس سے اس کا معاشرہ استحکام پاتا ہے، جس سے اس کے معاشرے میں محبتیں فروغ پاتی ہیں،
جس سے اس سے معاشرے میں رشتے جڑتے ہیں، جس سے معاشرے کے افراد باہمی میل جول رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے مضبوط تعلق رکھتے ہیں، اس کی بنیاد حیا ہے۔ کسی گھر سے حیا نکل جائے، وہ گھر کبھی محبت کے رشتے میں جڑا نہیں رہ سکتا، چاہے وہ باپ بیٹا ہے، چاہے وہ ماں بیٹی ہے، چاہے وہ میاں بیوی ہے۔ اگر وہاں سے شرم و حیا نکلا، کبھی وہ محبت کے رشتے سے جڑے نہیں رہ سکتے۔ اور اس کا ایک بہت بڑا نقشہ مغرب دیکھ لے، مغرب دیکھ لے، جہاں سے شرم و حیا نکلا ہے وہاں حیوانیت کی زندگی ہے، کوئی کسی کا نہیں۔ وہاں رشتے قصہ پارینہ، ازواجی زندگی کا اعتماد اور ازواجی زندگی کا استحکام، میں عرض کر رہا ہوں قصہ پارینہ، باپ بیٹا ہو، بیٹی ماں ہو، بہن بھائی ہو، اس معاشرے میں پتہ ہی نہیں کہ یہ کس کی اولاد ہے۔ شرم و حیا جو گیا، حیوانیت کی زندگی ہے۔ شرم و حیا نہیں تو حیوانیت کی زندگی۔ اور انسان جب فطرت پہ ہوتا ہے، فطرت سلیمہ پہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے اس شرم و حیا کے جذبے سے مجبور ہوتا ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو اس کی کردار سازی میں اور اس کی سیرت سازی میں اور اس کے اعلیٰ اخلاق کی تعمیر کرتا ہے۔ حیا اسی شرم و حیا کے تحفظ کے لیے جب اللہ نے احکامات بھیجے نا، تو بالکل نرالا انداز اختیار کیا۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا آیات، یہ ہم نے اتاری، یہ احکام ہم نے بھیجے، یہ پیغامات ہماری طرف سے ہیں، اتنا ہم نے وزن پیدا کرنے کے لیے، ان کی اہمیت بتانے کے لیے سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا آیات بینات، بار بار یہ بتایا، یہ ہم نے اتارا، یہ حکم ہم نے بنایا، یہ قانون سازی ہم نے کی، یہ ہدایت ہم نے بھیجی۔ یہ پوری صورت اس مضمون کے گرد گھومتی ہے کہ مسلمان معاشرہ عفت، پاک دامنی، حیاداری کا شہکار بنے، نمونہ بنے۔ قانون سازی کی گئی، قانون سازی کی گئی۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ قانون سازی ہے، مرد عورت شادی شدہ نہیں ہے، برائے رغبت زنا کرتے ہیں، 100 کوڑے مارنے۔ فرمایا نرمی نہ دکھانا، نرمی نہ دکھانا، چار دیواری میں نہیں، یہ سزا خلوت میں نہیں، تنہائی میں نہیں، بھرے مجمع میں۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور اگر یہ زنا کرنے والا شادی شدہ ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے سنگسار کر دو، پتھروں سے مار مار کے عبرت کا نشانہ بنا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پورے معاشرے کی عفت اور پاک دامنی کے لیے خطرہ بنا ہے۔
یہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت کرتا ہے، حیوانیت کے دائرے میں جا چکا ہے، عبرتناک سزا۔ یہ جو درندگی کے واقعات کی خبریں کانوں میں پڑتی ہیں نا، یہ درندگی پہلے، یہ بعد میں، یہ دوسرا قدم ہے، یہ انتہائی قدم ہے۔ پہلے یہ گندگیاں چار دیواریوں میں ہوتی ہیں، برضائے رغبت ہوتی ہیں، پیسوں اور دولت کے پردے میں چھپ چھپ کے ہوتی ہیں، لیکن جب یہ شیطانیت عروج پر پہنچتی ہے تو ایسے شرمناک واقعات پیش ہوتے ہیں، پوری قوم ذلت کا، پوری قوم کے لیے ذلت کا باعث بن۔ یہ انتہائی درجہ ہے، یہ انتہائی درجہ ہے۔ یہ اس معاشرے کے اندر اس قسم کی حرکتیں اور ایسے گھناؤنی چیزیں نظر آتی ہیں جہاں یہ زنا کی گندگی عام ہونے لگتی ہے، جہاں یہ گندگی عام ہونے لگتی ہے۔ اور ظاہر ہے جب شرم و حیا نہ رہے گا تو یہ گندگی ساتھ ساتھ ہوگی، یہ گندگی پھر ساتھ ہوگی۔ جب بھی سزا کی بات آتی ہے تو ہمارے ہاں تو ایک نئی بحث چل پڑتی ہے نا، سزا کیسی ہونی چاہیے، سزا کیسی ہونی چاہیے، لیکن بدقسمت لوگوں کو کسی کو بھی اس حکیم علیم خبیر حکیم کی طرف سے سزا، طے کردہ قانون سازی سزا نظر ہی نہیں آتی۔ اگر اس دھرتی پہ یہ اسلام کے اور حکیم علیم ذات کی یہ قوانین نافذ ہو جائیں تو ہر ایک کی عزت، جان، مال، آبرو، بہن بیٹی کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں، لیکن کسی طرف سے یہ آواز سنائی نہیں دے گی۔ تو شرم و حیا مسلمان معاشرے کی روح ہے، یہ روح نکل جائے معاشرہ مردہ ہو جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسے جسم کے اندر سے روح نکل جائے تو اس کے اعضاء اور جوارح کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء اور جوارح کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جس معاشرے سے شرم و حیا نکل جایا کرتی ہے وہ ایسی ہی خاندانی لحاظ سے، ازواجی لحاظ سے، گھریلو لحاظ سے، رشتوں کے لحاظ سے، معاشرے اور سوسائٹی کے لحاظ سے ایسی بکھرتا ہوا نظر آئے گا، سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، کوئی کسی کا لحاظ نہیں۔ ورنہ تو گھر کا سربراہ اس کا ہونا ہی کافی ہوتا تھا، گھر کے بڑے کا ہونا ہی کافی لحاظ ہوتا تھا، لحاظ۔ کوئی بچہ ایسی حرکت جو ناپسندیدہ ہو اور اسے پتہ چل جائے کہ ابا کی نظر پڑ گئی ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ والدہ کو خبر ہو گئی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، لحاظ ہوتا تھا، شرم و حیا ہوتی تھی۔ لیکن اب یہ چیز کھرچ کھرچ کے نکالی جا رہی ہے۔ اور اتنی بے شرمی کی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں کہ اب بے شرمی ثقافت بنتی چلی جا رہی ہے اور شرم و حیا عیب بنتا چلا جا رہا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ دیکھو حیا جہاں بھی آتی ہے نا وہ خیر لے کے آتی ہے، حیا جہاں ہوتی ہے وہ خیر ہی خیر ہوتی ہے، جہاں حیا ہوگی وہاں خیر ہوگی۔ اور جہاں سے حیا اٹھے گی، جہاں سے حیا اٹھے گی، چاہے وہ زندگی سے اٹھے، چاہے وہ گھر سے اٹھے، چاہے وہ سوسائٹی سے اٹھے، چاہے معاشرے سے اٹھے، وہ چیز عیب دار ہو جائے گی، وہ چیز عیب دار ہو جائے گی۔ حیا تو یہ اسلام کی ایک نمایاں خوبی ہے
اسی سورہ نور میں جو ساری کی ساری اسی حیا کے خوبی کے گرد گھومتے ہیں، اس کے سارے ہدایات، سارے احکامات، اور جو قانون سازی ہے اس کا تعلق بھی اسی سے، بلکہ اس حیا کی خوبی کی تکمیل کا سامان ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ جتنے فتنے شہوت کے اور بے حیائی کے تھے، ان فتنوں کے روک کے لیے یہ احکامات اللہ نے اتارے، اس لیے کہ اگر ان کو نظر انداز کر دیں گے تو ایسے شرمناک اور ایسے گھنونے واقعات تمہارے معاشرے میں پیش آئیں گے جو پوری قوم کے لیے ذلت کا باعث بنے۔ بچے ہیں، بچے معصوم ہیں، تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ چھوٹے بچے، چھوٹے بچے، بڑوں کی کچھ تنہائی کے وقت اوقات ہوتے ہیں، بڑوں کے کچھ تنہائی کے اوقات ہوتے ہیں جس وجہ سے وہ تنہائی میں اپنے جسم کے زائد کپڑے اتار دیتے ہیں، لیکن فرمایا ان اوقات میں من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، دوپہر کے وقت، ومن بعد صلاۃ العشاء، رات کو عشاء کے بعد، یہ خلوت کے اوقات ہیں، تنہائی کے اوقات ہیں۔ لیکن فرمایا بچے ان اوقات کے اندر اپنے بڑوں کی طرف جانے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹا دیں، اجازت لے لیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے شرم و حیا کی حفاظت کا کیا انتظام ہے، کیسے ان باریکیوں کا اہتمام ہے، اور کیسی ہدایات دی ہیں، اور کتنے باریکیوں کا خیال رکھا ہے، اور کتنی اہتمام سے اس کی ہدایات ہیں۔ نماز کی بات آئی نا تو کہا دیا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ روزے کی بات آئی تو کہا کتب علیکم الصیام، روزہ تم پہ فرض ہے، تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ حج وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج فرض ہے، تفصیل اللہ کے نبی نے بتائی۔ احکامات آئے، تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ لیکن یہ معاشرتی زندگی کی تعمیر جس کا تعلق شرم و حیا سے ہے، اس کی اس قدر تفصیل ہے، اس قدر تفصیل ہے کہ پوری سورت اس مضمون کے گرد گھوم رہی ہے۔ اور جتنا ہماری شریعت نے اس کا اہتمام کیا ہے، بدقسمتی سے اتنا ہی آج ہمارے معاشرے میں اس کی کوتاہی، اتنی کوتاہی۔ یعنی 20-25 سال پہلے ہم اپنے ماحولوں کو دیکھیں اور آج ہم شرم و حیا کے لحاظ سے ہمارا معاشرہ کس سطح پہ کھڑا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا، سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری آنکھیں یہ بھی دیکھیں گی، ہمارے کان یہ بھی سنیں گے، شریف گھرانوں کی اولادوں کے لباس پوشاک اور ان کی گفتگو اس سطح تک بھی پہنچ جائے گی، تصور نہیں تھا، لیکن ہو گیا۔ لحاظ نہیں۔ اور اس شرم و حیا کا جانے کا نتیجہ کیا ہے، میں عرض کر رہا ہوں، جہاں یہ شرم و حیا گیا، وہ گھرانہ، وہ زندگیاں، وہ معاشرہ عیبدار ہوتا چلا جاتا۔ درندگی ہے، قتل و غارت ہے، خودکشیاں ہیں، اگر اس کی کھوج لگائی جائے، پیچھے کھوج لگائی جائے تو کیا ملے گا؟ یہی بے حیائی ہے، یہی فحاشی ہے۔ کتنے قتل، کتنے خودکشیاں، اس کا نتیجہ، اس کی بنیاد یہ بے شرمی ہے۔ اس کا اہتمام نہ رہا، جس سے کردار سازی ہے، افراد سازی ہے، سیرت سازی ہے۔ اگر حیا نہ ہو نا انسان میں تو وہ مشین کا، دفتر کا،
پیسے کمانے کا پرزہ تو بن سکتا ہے، اچھا انسان نہیں بن سکتا، اچھا انسان نہیں بن سکتا کہ وہ شوہر بن کے اپنے بیٹے کو شفقت دے، بیٹا بن کے اپنے باپ کو محبت دے، شوہر بن کے باپ بن کے اپنے بیٹے کو شفقت دے، بیٹا بن کے اپنے باپ کو عزت اور احترام دے، شوہر بن کے اپنی بیوی کو محبت دے، اور بیوی بن کے اپنے شوہر کو وفاداری دے، بھائی بن کے اپنے بھائی کو اخوت کے رشتے کی مٹھاس دے۔ اگر حیا نہ ہو تو یہ ساری خوبیاں اس کی زندگی میں نہیں ہو سکتی۔ یہ سب شرم و حیا کے ساتھ معاشرے کے افراد کا جو ربط ہے، ازواجی زندگی کی جو وفاداری ہے، ازواجی زندگی کا باہمی اعتماد ہے، باپ بیٹے کا احترام اور شفقت ہے، بہن بھائی میں اخوت اور جو پیار ہے، اس کی بنیاد یہ شرم و حیا ہے، یہ حیاداری کی زندگی ہے۔ حکیم الامت التھانوی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا، فرمایا محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد سے نکلے اور انہیں پتہ چلا کہ سندھ کے اندر ایک سکھ نے ایک مسلمان بیٹی کا دوپٹہ کھینچا، اب اندازہ لگائیے، ایک وہ بھی نوجوان تھا جو اپنی بیٹی کی بہنا کے دوپٹے کے تحفظ کے لیے کہاں سے نکلا اور کہاں اس کا تحفظ کے لیے اپنا لشکر تیار کرتا ہے، اور کہاں آج میرا معاشرہ اور سوسائٹی اتنی گری ہے کہ اپنے پڑوس کے نوجوان سے اپنی بیٹی بہنا محفوظ نہیں۔ ایک وہ دور تھا، ایک وہ بھی نوجوان تھا۔ اس لیے اقبال کہا کرتے تھے، آؤ میں تجھ کو بتاؤں شریف شمشیر، آؤ میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر۔ اب میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، قوموں کی بلندی اور پستی، اس کا معیار کیا ہے، میں تمہیں اس کا آئینہ دکھاتا ہوں۔ قوموں کا عروج اور زوال، قوموں کا عروج اور زوال، بلندی اور پستی، اس کا معیار کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر۔ جب اس کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں اپنی ایمان اور اپنی بیٹی بہنا کے شرم و حیا کے تحفظ کے لیے تیر اور تلواریں ہوا کرتی تھیں، یہ اس قوم کا عروج تھا، بلندی تھی۔ اور جب اس کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار ہوں گے نا، ہاں گٹار ہوں گے، تو فرمانے لگے یہ اس قوم کی ذلت اور پستی ہے، طاؤس و رباب آخر، یہ اس قوم کی ذلت اور پستی ہے۔ تعلیم تو قوم کی تعمیر کے لیے ہوتی ہے، بدقسمتی سے ہمارے تعلیمی اداروں میں شرم و حیا کیا نکلا، وہ تخریب کا ذریعہ بن گئے۔ تعلیم تو قوم کی تعمیر کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، قوم کی ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، لیکن اس تعلیم میں تربیت نہ رہی، اس ماحول میں شرم و حیا نہ رہا، سب سے بڑی تخریب گاہیں بن گئی۔ جوان محفوظ نہیں، وہ نشوں کے عادی ہو گئے، بیٹیاں محفوظ نہیں، ان کی عزت آبرو خطرے میں ہے۔ ایسا ماحول ہی نہ رہا مسلمان معاشرے میں کہ ان کے بچے بچیاں اپنی عزت آبرو کا تحفظ کرتے ہوئے، اپنے حیا کا تحفظ کرتے ہوئے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے۔ ایسا ماحول ہی نہ چھوڑا۔ یعنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے شرم و حیا کی قیمت دینی پڑے گی، حیا اور غیرت لٹانی پڑے گی، بے شرمی کے ماحول میں جانا ہوگا۔
اور پھر وہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو کچھ گھنونے واقعات ہیں جو پوری قوم کی ذلت کا باعث بنتے ہیں، ورنہ بدقسمتی سے دولت، پیسہ، اقتدار، اختیارات، ان کی جو گندگیاں ہیں وہ ساری دولت کے پردے میں چھپ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اذا ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکہا، جب کسی قوم میں زنا، بدکاری اور سود خوری عام ہو جائے، وہ قوم کو اللہ ہلاک کر دیتا ہے، اللہ کی نظر رحمت سے گر جاتی ہے، اللہ اس کی بربادی کا فیصلہ فرماتا ہے۔ اذا ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکہا۔ اور اس بدی کا راستہ، اس بدی تک کا راستہ، اس زنا تک کا راستہ، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ مرد عورت کا آزادانہ میل جول، مرد عورت کا آزادانہ میل جول۔ مرد کی نظریں محفوظ نہیں، عورت کی نظریں محفوظ نہیں۔ اسی سورہ نور میں خاص ہدایت دی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ ایمان والو تم اپنی نظریں جھکا کے رکھو، ایمان والیو تم اپنی نظریں جھکا کے رکھو، تم دیکھنا تاکنا چھوڑ دو، اگر تمہارا آمنا سامنا ہو جائے نظریں جھکا لو، نظریں جھکا لو، تاکنا جھانکنا چھوڑو، نظریں جھکا لو۔ کیا ہوگا؟ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، تمہاری شرمگاہیں محفوظ ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ نظریں محفوظ نہ رہیں، دل محفوظ نہ رہے گا، اور دل محفوظ نہ رہا تو شرم حیا محفوظ نہیں رہے گی، شرم و حیا محفوظ نہیں رہے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دینا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، زبان کی ضمانت دے دے، دوسری دو پہلوؤں کے درمیان شرم و گاہ، اس کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس گندگی تک پہنچنے کے لیے آغاز آزادانہ میل جول، مخلوط مجالس، بے شرمی کے ذرائع کو فروغ دینا، شہوت کی زندگی کو بھڑکانے کا ماحول مہیا کرنا۔ اب جب شہوت بھڑکائیں گے نوجوانوں کی، معاشرے میں فروغ دیں گے، تو جن کے پاس دولت ہے وہ دولت کے پردے میں یہ گندگی کرتے رہیں گے، اور جن کے پاس دولت نہیں ان کی یہ درندگی سامنے آئے گی، ان کی یہ گندگیاں سامنے آئیں، پوری قوم کے لیے ذلت کا باعث، رسوائی کا باعث۔ کہاں مسلمانوں کا شرم و حیا تھا؟ سبحان اللہ۔ قرآن نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے ایک نوجوان کا، سبحان اللہ، جس کی بے حیائی کا اس کی طرف بے حیائی لائی گئی، اور اس بے حیائی اور اس گناہ کے پیچھے طاقت بھی تھی، حسن بھی تھا، دولت بھی تھی، دولت بھی تھی، حسن بھی تھا، دولت بھی تھی، حسن بھی تھا، طاقت بھی تھی۔ یہ تینوں چیزیں اس گندگی کے ساتھ ساتھ تھی، لیکن ان فتنوں سے پھر بھی نوجوان پاک دامن بن کے نکل گیا۔ ورنہ آدمی حسن کے سامنے زیر ہو جاتا ہے، دولت کے سامنے زیر ہو جاتا ہے، اقتدار عہدوں کے سامنے زیر ہو جاتا ہے۔ یہاں اس گناہ کے ساتھ، اس گناہ کے پیچھے دولت بھی ہے، حسن بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی پاک دامن، پھر بھی پاک دامن، سبحان اللہ۔ کہنے لگے قال فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودت عن نفسي فاستعصم۔ وہ عورتیں کہنے لگیں بڑا اس کو پھسلایا، بڑا برائی کی طرف لے گئے، لیکن یہ بڑا پاک دامن ہے۔ اس لیے کہ اس نوجوان کے یہاں شرم و حیا کی کیا قیمت ہے؟ کہنے لگے
رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ جیل کی کوٹری برداشت ہے، جیل کی تنہائی برداشت ہے، جیل کی تنگی برداشت ہے، جیل کا روکھا سوکھا کھانا برداشت ہے، جیل کی تکلیف دکھ درد برداشت ہے، جیل کی ازمائش برداشت ہے، لیکن جس برائی کی طرف یہ بلا رہی ہیں اے اللہ وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ ہر تکلیف برداشت ہے، لیکن میں شرم و حیا کو عیبدار کر دوں، اپنا کردار عیبدار کر دوں، یہ مجھ سے برداشت نہیں۔ اس لیے کہ وہاں طاقت تھی کہ نہیں کرو گے جیل میں ڈال دیں گے، جیل میں سڑتے رہو گے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نوجوان آ رہا تھا، روزانہ ایک راستے سے گزرتا درسگاہ میں جاتا، روزانہ ایک راستے سے گزرتا درسگاہ میں جاتا۔ ایک دن جانا تو ایک خاتون اس کو دیکھتی تھی، آنکھ فتنہ ہے، آنکھ بڑا فتنہ ہے، بڑی فتنہ ہے، اس لیے کہ جب آدمی بد نظری کرتا ہے تو گندگی پھر دل محفوظ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس نے ضرورت کی خاطر گھر کی طرف بلایا، نوجوان شریف و طبع تھا، اس خیال سے کہ کوئی مجبور عورت ہے چلا گیا، تو جیسے ہی گیا تو اس نے کواڑ بند کر دیا، گناہ کی دعوت دی، گناہ کی دعوت دی۔ تو وہ نوجوان اب اس سے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اس نے کہا قضائے حاجت ہے، اس کی مجھے اجازت دے دو۔ باتھ روم میں گیا اور وہاں گندگی پڑی تھی، وہ گندگی اپنے جسم پہ مل لی۔ جب باہر نکلا تو اس نے دھکے نکال کے باہر نکال دیا۔ بڑا دور اندیش نوجوان تھا کہ جسم کی گندگی برداشت ہے، دل کی گندگی، باطن کی گندگی برداشت نہیں ہے۔ ہاں، جسم کی بدبو برداشت ہے، لیکن بے حیائی کی بدبو برداشت نہیں ہو سکتی، اس کی نجاست برداشت نہیں ہو سکتی۔ اپنی جوانی محفوظ کی، نہر گزرتی تھی، انہی حال میں کپڑے دھوئے، نہایا، کلاس جا پہنچا۔ استاد نے کہا دیر سے بھی آئے اور اتنی تیز خوشبو لگا کے آئے ہو، اتنی تیز خوشبو لگا کے آئے ہو۔ تو کہا حضرت اللہ اور میرا معاملہ تھا، دعائیں ہی ملیں گی اس لیے بتا دیتا ہوں کہ یوں میرے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے، اور جب سے میں نے اپنا جسم دھویا ہے اللہ رب العزت نے میرے جسم سے خوشبو جاری کر دی ہے، اور مرتے دم تک اس کے جسم سے خوشبو آتی رہی۔ اس کا نام لگ گیا مشکی بابا، خوشبودار آدمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کسی کی نظر پڑے اور کسی کا حسن بھانے لگے اور اللہ کی خاطر نظر جھکا لے، اللہ کی خاطر نظر جھکا لے، اللہ اسے ایسا ایمان دے گا جس کی وہ مٹھاس محسوس کرے گا، جس کی وہ حلاوت محسوس کرے گا، جس کا وہ مزہ محسوس کرے گا۔ اللہ کی خاطر نظر جھکا لی۔ بس اوقات تیر چلتے ہیں، زخم لگتے ہیں، نظر جھکانا آسان نہیں ہوتا، لیکن دل پہ پتھر رکھ کے جھکا لے، کیا انعام ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجد حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس پائے گا۔ اور میرے عزیزو دیکھ لیجئے تھوڑا، اگر پورا دن ایسا گزر جائے نا، نگاہ کی پاکیزگی کے ساتھ، نگاہ کی طہارت کے ساتھ گزر جائے، تو سجدہ کرو گے سر اٹھانے کا دل نہیں کرے گا، تلاوت کرو گے بس کرنے کا جی نہیں کرے گا۔ حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جسے اللہ پاکیزہ دل دے دے، صاف زبان دے دے، وہ کبھی قرآن کی تلاوت سے سیر ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آج عبادات کی حلاوت ختم ہو گئی نا، آج جو عبادات کا مزہ ختم ہو گیا، یہ آنکھیں محفوظ نہیں، اور آنکھیں محفوظ نہیں تو دل پاک نہیں رہا۔ تو یہ شرم و حیا بہت بڑا امتیازی خلق ہے اس امت کا۔ مسلمان معاشرے میں تو بڑا شرم و حیا تھا، بڑوں کا لحاظ، اللہ کا لحاظ،
معمولی معمولی چیزیں جو ناشائستہ ہوتی تھیں مسلمان بچے بچیاں اس سے بھی بچا کرتی تھیں، چہ جائے کہ ان منکرات اور ان فواحش سے جن کا تو مسلمان معاشرے میں تصور ہی نہیں تھا۔ اور کیسا ہوتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بے حیائی تو وہی کر سکتا ہے جس میں ایمان نہیں، جس میں ایمان نہیں ہے وہی کر سکتا ہے۔ مسلمان ہوتے ہوئے ایمان کے ساتھ یہ گندگی نہیں ہو سکتی۔ تو ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے ارد گرد ایسی باڑ لگائیں کہ کم از کم وہ گندگی، اس گندگی سے ہمارے بچے، ہماری نسل، ہمارے گھرانے، ہماری دائیں بائیں کا ماحول محفوظ رہ سکے۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی ہے میرے عزیزو، پھر ڈر لگتا ہے کہیں پانی سر سے گزر نہ جائے، پھر اپنے بچوں کو دیکھیں گے روک بھی نہ سکیں گے، کہہ بھی نہ سکیں گے، خون کے آنسو روئیں گے، روک بھی نہ سکیں گے، بول بھی نہ سکیں گے۔ اور آج خطرات پہلے سے بہت زیادہ ہیں۔ پہلے ماحول ہوتا تھا، دادی کے ہاں، نانی کے ہاں، بڑوں کے ہاں کچھ تربیت کی باتیں، اچھی باتیں ہو جایا کرتی تھی، اور نہیں تو گھر میں رہ کر کچھ تحفظ ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن اب تو ساری رکاوٹیں ختم ہو گئی، نہ چار دیواری رکاوٹ رہی، نہ کمرہ رکاوٹ رہا، نہ ابا کی نظریں رکاوٹ رہیں، نہ اماں کی توجہ رکاوٹ رہی۔ اس کے ہاتھ میں ایسا آلہ ہے کہ وہ ساری گندگیاں اس کی زندگی میں آ رہی، ساری رکاوٹیں ختم ہو گئی۔ اب تو ذہن سازی کی ضرورت ہے، اب تو مسلسل تربیت کے ماحول کی ضرورت ہے، ورنہ اب رکاوٹیں نہیں رہیں۔ کہ ذہن سازی ہو، تربیت کا ماحول میں لایا جائے، تربیت کا ماحول بنایا جائے، اس کا ریئیکشن، اس کے نقصانات اور شرم و حیا کے فوائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جہاں حیا ہوتا ہے، شرم و حیا ہوتی ہے، وہ اسے مزین کر دیتا ہے، اسے خوبصورت کر دیتا ہے، اور جہاں سے یہ شرم و حیا نکلتا ہے اس کے اندر عیب آ جاتا ہے، نقص آ جاتا ہے، اس میں نقص آ جاتا ہے۔ اب یقین جانیں جس گھر کے چھت تلے رہنے والے شرم و حیا کے جوہر سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ گھرانہ محبت اور سکون کی دولت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ یہ پتھر پہ لکیر ہے، لکھ لیجئے، جس گھر سے شرم و حیا نکل جایا کرتا ہے اس گھر سے محبت اور سکون بھی وہ گھرانہ اس سے محروم ہو جاتا، نہیں رہتا۔ تو ہم اپنے ارد گرد ایسی باڑ لگائیں، ماحول بنائیں کہ حیا والی فضا ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری مجالس، ہماری غمیاں خوشیاں، ہماری معاشرتی زندگی ایسی ہو کہ وہ حیا والی ہو، لباس، پوشاک، رہن سہن حیاداری کا آئینہ دار ہو۔ سلو پوائزن کی طرح بے حیائی آئی ہے، بے حیائی آئی ہے، پہلے ہمیں دکھایا گیا، پڑھایا گیا، سنایا گیا، اور اب سب کر بھی رہے ہیں، اب سب کر بھی رہے ہیں۔ تو جب مغرب کی وہ گندی تہذیب آئے گی نا جس میں شرم و حیا عیب ہے، عیب، وہاں شرم و حیا عیب ہے، وہاں بچیوں کو شروع سے سوئمنگ ساتھ کراتے ہیں تاکہ یہ عیب ان کے اندر نہ آئے، اور پوری زندگی چونکہ ان کو ایسی ساتھ رکھنا ہوتا ہے تو یہ عیب آ گیا تو زندگی ان کی سوسائٹی نہیں چلتی۔ ہمارے معاشرے میں تو شرم و حیا ہمارا ایمان ہے، الحیاء من الایمان۔ مغربی زندگی میں، مغربی تہذیب میں یہ عیب ہے، اور جب وہ عیب ہے تو وہاں
ان کے ہاں تو حیوانیت کی زندگی ہے، نہ ازواجی زندگی ہے، نہ باپ بیٹے کی زندگی ہے، اور وہاں زنا بالرضا، ایک کونے سے دوسرے کونے تک اس کی کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن پھر بھی زنا بالجبر، اس کے واقعات کی بھی کوئی گنتی نہیں، اس کی بھی کوئی گنتی نہیں۔ 40-41 سیکنڈ میں ایک عورت کی عزت و آبرو پر حملہ ہوتا ہے، عزت پہ حملہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ گندی تہذیب آئے گی اور وہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کو فروغ دیا جائے گا تو ایسے گھناؤنے واقعات کی کثرت ہوگی۔ تو میرے عزیزو، سورہ نور ہے، سورہ نساء ہے۔ مسلمانوں میں جب ان کی بچیاں دوسرے گھر کے لائق ہوا کرتی تھیں، قابل ہوا کرتی تھیں، نکاح کے قریب ہوا کرتی تھیں، تو یہ سورہ نساء، سورہ نور اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتی، لکھتی بھی تھیں، الفاظ بھی پڑھتی تھیں، معنی مفہوم بھی سمجھتی تھیں، اور جب وہ جانے لگتی تو یہ زیور ان کے جہیز میں رکھا جاتا تھا اور اس کو ساتھ لے کے جایا کرتی تھی کہ بیٹی یہ زندگی میں یہ وہ جہیز ہے، یہ وہ زیور ہے جو تجھے مزین کرے گا، آراستہ کرے گا، یہ کام آئے گا۔ تو بن حیا کے ایمان نہیں ہے، بن حیا کے اسلامی زندگی نہیں ہے، بن حیا کے دینداری نہیں ہے، اور بن ایمان کے اچھے اخلاق نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کا تعلق شرم و حیا سے۔ نماز سے بھی پہلے جس چیز کا حکم آیا ہے نا، وہ شرم و حیا کا اور ستر پوشی کا آیا ہے، ستر پوشی کا آیا ہے، ستر پوشی کا آیا ہے۔ تو گھروں کی فضا ایسی ہو، ماحول ایسا ہو کہ اللہ کرے اس گندگی سے جتنا ہم کر سکتے ہیں۔ آپ یہ امید رکھیں کہ قومی سطح پہ کچھ ایسے احوال بن جائیں، وہ تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو کوئی ایسے لوگ بھیج دے، ورنہ میرے عزیزو ہر آدمی اپنے دائرہ کار میں ذمہ دار ہے، اپنے ماتحتوں کے اوپر سرپرست ہے، اس کی کہیں بات سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، تو وہاں تو اس کے لیے فرض ہے کہ اس ماحول کے اندر شرم و حیا کا ماحول مہیا کرے۔ ہر آدمی مسئول ہے، ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی نگہبان ہے، اور اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو اللہ رب العزت بھائی ہمیں ایمان والی اور حیا والی زندگی نصیب فرما دے، اور اسی پر اپنے بچوں کی تربیت کا ماحول اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ و زنۃ عرشہ و رضا نفسہ و مداد کلماتہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے مولا کریم، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، حیا والی، عفت والی، پاک دامنی والی زندگی میں مولا کریم اور ترقی نصیب فرما۔ ہر قسم کی بے حیائی سے اور یانیت سے اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حیا کی زندگی اپنانا، اے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ایسا ماحول عطا فرما
ایسا اٹھنا بیٹھنا نصیب فرما۔ اللہ بری صحبت سے، برے ماحول سے، برے دوستوں سے اللہ ہم سب کی بچے بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہمیں اپنے بچوں کی بچیوں کی تربیت کا، تعلیم کا، زندگی کا صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ہر قسم کے آزمائشوں سے محفوظ فرما، عزت کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، عافیت کے بعد پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ایمان اور ایمان والے ماحول کے بعد محرومی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ صحت کے بعد موذی امراض سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہر قسم کے حادثات، سانحات، موذی اور دیرپا بیماریوں سے، اسپتالوں کی زندگی سے حفاظت فرما۔ مولا کریم جتنے حاضرین حاضرات، سامعین سامعات ہیں، سبھی کی جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ بری زندگی سے، بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر آنے والا دن ایمان کے لحاظ سے، عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما۔ اے اللہ ہر آنے والا دن ہدایت کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما۔ معذوری سے محفوظ فرما، محتاجی سے محفوظ فرما۔ مولا کریم عفت پاک دامنی اور خوشحالی کے بعد ہر قسم کی اے اللہ عیبداری سے اور بے حیائی سے محفوظ فرما، خوشحالی کے بعد تنگ دستی سے محفوظ فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ مسلمانوں کو ایمان اسلام کی بنیاد پر باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ رنگ، نسل، وطن، علاقے، فرقوں کی بنیاد پر نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں اللہ مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما۔ اللہ جو تیرے پیارے ہیں ان کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما۔ مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما۔ اللہ دین کی خدمت کے جتنے نقشے ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما۔ کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما۔ مولا کریم ہمارے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یہاں ایمان، ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما۔ اے اللہ یہاں حیا کی اور نیکی کی اور اچھائی کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، اور بے حیائی کی اور برائی کی اور بدی کی جتنی طاقتیں ہیں اے اللہ انہیں نیست و نابود فرما۔ اے اللہ یہاں جو دین دشمن ملک دشمن ہیں اے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما۔ جن کی قسمت میں ہدایت نہیں مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ اللہ جو مسلمان معاشرے میں بے حیائی فحاشی کو فروغ دے رہے ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ اللہ جو مسلمانوں میں اللہ بے حیائی اور گندگی کو فروغ دینے کے درپے ہیں ان کی گندگیوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ مولا کریم ہمارے ملک کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا۔ اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ عدم استحکام اور بدامنی کی سارے شکلوں سے اس ملک کو محفوظ فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما۔ اے اللہ ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔